يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیزوں، گزشتہ جمعے آپ حضرات نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق مختصراً گفتگو سماعت فرمائی تھی. و ایاک نستعین کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج کے اس دن میں اس باقی حصے کو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. میں نے جو آیت وزارت کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت کیے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہو سکتی ہے جس ذات میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، جو سارے عیوب سے پاک اور صاف ہو، جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ و رفع ہو اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ و رفع ہو. اور یہ صفت صرف اور صرف اللہ رب العزت میں پائی جاتی ہے. تو انسان بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ کوئی اور عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا. اب ظاہر بات ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو کچھ دنیاوی الجھنوں کی وجہ سے، کچھ ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے، اور کچھ اپنی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے بسا اوقات انسان چاہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر پاتا. تو اس کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اگلے ٹکڑے میں ہمیں سکھلا دیا کہ جب کبھی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو، کسی طرح کی دقت محسوس ہو، آپ عبادت کرنا چاہ رہے ہوں اور آپ کے لیے کسی طرح کی کوئی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو، تو آپ کس کی طرف رجوع کرو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ اے اللہ ہم آپ کی عبادت پر آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں. یہ جو آیت میں نے پڑھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس ایاک نستعین کے 3 پہلو علماء نے بیان فرمائے. کتنے پہلو؟ 3. پہلا پہلو یہ ہے کہ جب کبھی ہمیں کوئی رکاوٹ پیش آئے، کسی طرح کی دلی تنگی محسوس ہو، ہمارا دل اجاٹ ہو رہا ہو، دل نہیں لگ رہا ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں اے اللہ میں تیرے لیے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میرا دل نہیں لگتا ہے، میری مدد فرما دیجیے. اے اللہ میں روزے رکھنا چاہتا ہوں لیکن اس بات کے اوپر میں عمل نہیں کر پاتا ہوں، آپ میری مدد فرما دیجیے. اے اللہ میں صدقہ اور خیرات کرنا چاہتا ہوں لیکن میں عمل نہیں کر پاتا ہوں، دے نہیں پاتا ہوں، اس کے اوپر آپ میری کیا کر دیجیے؟ مدد فرما دیجیے. اے اللہ میں لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا نہیں چاہتا ہوں لیکن مجھ سے ہو جاتی ہے، آپ اس کے اوپر میری مدد فرما دیجیے. یعنی کہ انسان اپنے اعمال کو کس کی طرف موڑ دے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کی طرف موڑ دے کہ اللہ میں آپ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ اس کا ایک پہلو. دوسرا پہلو اس آیت کا یہ ہے کہ دیکھو
اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتلا دیا کہ آپ ہم سے مدد مانگو، لیکن کس چیز میں مدد مانگو اس کو اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں فرمایا۔ اور عربی گرامر کے لحاظ سے، عربی قواعد کے اعتبار سے، جب کسی چیز کی تخصیص نہ کی جائے، یعنی اس کو متعین نہ کیا جائے، تو اس کے اندر عموم ہوتا ہے۔ عموم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا چاہیں کیا کر سکتے ہیں؟ مانگ سکتے ہیں۔ دنیاوی بھلائیاں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں اور اخروی بھلائیاں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ دنیاوی بھلائیاں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے لینا چاہیں، دنیاوی ترقیات حاصل کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے ہم ترقی حاصل کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ اور سمجھیں، دیکھیں سب سے پہلی آیت کیا ہے سورہ فاتحہ کی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا کیا ہے؟ رب ہے، جو انسانوں کا بھی رب، جناتوں کا بھی رب، پرندوں کا بھی رب، چرندوں کا بھی رب، درندوں کا بھی رب، یعنی کہ کائنات کی ساری چیزوں کا کیا ہے؟ وہ رب ہے، ساری مخلوقات کا کیا ہے؟ رب ہے۔ تو اس آیت کا تعلق کیسے ہوا؟ دنیا سے ہوا۔ کیسے ہوا بھائی؟ دنیا سے۔ اور آگے فرمایا الرحمن الرحیم، اس کے بعد فرمایا مالک یوم الدین، یعنی کہ جو روز جزا کا مالک ہے۔ تو آخرت کا مالک بھی کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ۔ دنیا کا مالک بھی اللہ تعالیٰ اور آخرت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہوگا وہ کس کی مرضی سے ہوگا؟ ہماری مرضی سے ہوگا، اور آخرت میں کس کا سکہ چلے گا؟ ہمارا سکہ چلے گا۔ کس کا حکم چلے گا؟ ہمارا حکم چلے گا۔ اور یہ جو بیچ کی آیت ہے الرحمن الرحیم، اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے۔ اور اگلی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ جب دونوں جہان کا رب اللہ تعالیٰ ہے، دنیا کا بھی رب اللہ تعالیٰ اور آخرت کا بھی رب اللہ تعالیٰ، تو مدد کس سے مانگی جائے گی؟ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے گی۔ عبادت کس کی جائے گی؟ صرف اللہ تعالیٰ کی جائے گی۔ دیکھو اللہ تک پہنچنے کا اللہ تعالیٰ نے خود راستہ بتلا دیا۔ ہم کسی اپنے ایسے ملنے والے کے گھر جا رہے ہوں جس کے گھر ہم پہلے کبھی نہیں گئے ہوں، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں جگہ جگہ اس کی رہبری کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ جگہ جگہ ہم اس کو فون لگائیں گے، بھئی کہاں سے آنا ہے، کدھر سے آنا ہے، میں یہاں پہنچ گیا ہوں، آپ کہاں ملیں گے، یا ہم اسے لوکیشن منگوائیں گے کہ بھئی آپ اپنی لوکیشن ہمیں بھیج دیں، اس لوکیشن کے ذریعے ہم کہاں تک پہنچ جائیں گے؟ آپ تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی لوکیشن دے دی اور بتا دی ہمیں کہ یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے کے ذریعے تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو اور مجھ سے اپنا رابطہ کیا کر سکتے ہو؟ مضبوط کر سکتے ہو۔ قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ متعین کر دیا اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہمیں بتلا دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر کے، اللہ تعالیٰ کا تعاون حاصل کر کے، اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کر کے آپ اللہ تعالیٰ تک کیا کر سکتے ہو؟ پہنچ سکتے ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو دو نقطے میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں کس سے مدد مانگیں؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مدد کو متعین نہیں فرمایا، یعنی ہم دنیاوی بھلائیاں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں اور اخروی بھلائیاں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ تیسرا نقطہ اس کے اندر یہ بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ہمیں تلقین فرما دی کہ جب آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھ لیا تو آپ نے اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لیا۔ اب آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے۔ اس بات کی تلقین فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا ہے، کسی اور سے سوال نہیں کرنا ہے، کسی اور کے سامنے آپ کو اپنی پریشانی کو لے کر کے نہیں جانا ہے، کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، کسی اور سے شفا اور صحت نہیں مانگنا ہے، کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو بھکاری نہیں بنانا ہے، کسی اور کے سامنے اپنے آپ کی بے بسی کا اظہار نہیں کرنا ہے۔ صرف کرنا ہے تو کس کے سامنے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں تو بیمار ہونے کے بعد میں آپ کو صحت کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ آپ بے روزگار ہو گئے ہیں، آپ کے پاس روزگار نہیں ہے
تو روزگار کس سے طلب کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے کہ اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں، آپ مجھے صحت عطا فرما دیجئے، آپ کے علاوہ کوئی ذات مجھے صحت اور تندرستی نہیں دے سکتی۔ اے اللہ میں بے روزگار ہو گیا ہوں، میرے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے، میرے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں، میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، آپ میری ضرورتوں کو پورا کر دیجئے، آپ مجھے حلال روزی عطا فرما دیجئے، حلال روزگار مجھے عطا فرما دیجئے۔ اللہ میرے بچے جوان ہو گئے ہیں، ان کے مناسب رشتے نہیں مل رہے ہیں، اللہ آپ اپنے غیب کے خزانے سے مناسب رشتے بھیج دیجئے۔ اللہ جو کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں شادی بیاہ کے لیے، ان کو کرنے کے میرے پاس اسباب نہیں ہیں، آپ اسباب پیدا فرما دیجئے۔ اللہ میرے بچے نے پڑھ لکھ کر کے اپنے آپ کو ہنرمند بنا لیا ہے، قابل بنا لیا ہے، اس کے لیے آپ ذریعہ معاش اور اس کی نوکری کے اسباب پیدا فرما دیجئے۔ اللہ میرے بچے اسکول جاتے ہیں، پڑھنے جاتے ہیں، آپ ان کو ان کی پڑھائی کے اندر کامیابی عطا فرما دیجئے۔ تو یہ جو آیت ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کے اندر اس سورہ فاتحہ میں بار بار یاد دلایا اور یاد دہانی کرائی کہ آپ کو مدد کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ شفا کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ دیکھو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بظاہر ڈاکٹر کے پاس جانا منع بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسباب اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ سب سے بڑا متوکل وہ ہے جو کہ پہلے اسباب اختیار کرے، اس کے بعد میں بھروسہ کس کے اوپر کرے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر کرے۔ بغیر اسباب اختیار کیے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر اگر توکل کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہے اور توکل علی اللہ کے خلاف ہے۔ پہلے ہمیں سبب اختیار کرنا پڑے گا، سبب اختیار کرنے کے بعد اس سبب کو مؤثر بنانے کے لیے، اثر انداز بنانے کے لیے کہ جو سبب ہم اختیار کر رہے ہیں وہ سبب کارگر ہو جائے، اس سبب اختیار کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں، پھر ہمیں اس کے لیے کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ مثلا ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، میری طبیعت خراب ہے، مجھے کئی دن سے بخار ہے، میری صحت درست نہیں ہے، اب ہم نے ڈاکٹر کو اپنی کمزوری اور اپنی بیماری بتا دی، اس ڈاکٹر نے اپنے اعتبار سے، اپنے علم کے لحاظ سے ہمارے لیے دوا کیا کر دی؟ تجویز کر دی، طے کر دی کہ بھئی یہ دوا آپ استعمال کر لو، آپ کو کیا ہو جائے گا؟ فائدہ ہو جائے گا۔ اب جب اس نے ہمارے لیے دوا تجویز کر دی تو اب ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اے اللہ اس دوا میں کوئی خوبی ایسی نہیں ہے اور اس دوا کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ یہ کیا دے دے؟ شفا دے دے۔ آپ اپنے فضل و کرم سے اس دوا کے اندر کیا ڈال دیجئے؟ شفا ڈال دیجئے۔ آپ اس دوا کے اندر ایسی تاثیر پیدا فرما دیجئے کہ جس تاثیر کی وجہ سے مجھے کیا مل جائے؟ صحت مل جائے، مجھے تندرستی مل جائے۔ یہ ہمیں کس سے کہنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ سے کہنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑے گا۔ اور ڈاکٹروں کو بھی چاہیے، جو اہل ایمان ڈاکٹر ہیں، وہ دوائی کے اوپر بھروسہ نہ کریں اور دوائی کے اوپر اکتفا نہ کریں، بلکہ وہ دوائی دیتے وقت یہ کہیں کہ میں نے آپ کے لیے یہ دوا لکھ دی ہے، میں نے آپ کو یہ دوا دے دی ہے، انشاءاللہ آپ کو اس دوا سے کیا مل جائے گا؟ آرام مل جائے گا۔ یہ انشاءاللہ کہنا قرآن کی تعلیم ہے۔ ہم جو بار بار کہتے ہیں نا، ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ، تو ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ جو چیز زیادہ استعمال میں ہوتی ہے نا اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، جیسے پانی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا ہم استعمال کرتے ہیں اور کتنا پانی ہم ضائع کرتے ہیں، بہاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہے۔ جن لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، جو لوگ پانی کو ترستے ہیں، ان سے پوچھیں ہم پانی کی قدر کو۔ تو ایسے ہی ہم انشاءاللہ بار بار بولتے رہتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس انشاءاللہ کی طاقت کا نہیں پتہ ہے۔ آپ کو میں یہ بات بتا دوں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ حضرات آئے اور انہوں نے کوئی سوال کیا اللہ کے رسول سے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں آپ کو کل بتا دوں گا۔ انشاءاللہ نہیں کہہ سکے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول اس لیے نہیں کہہ سکے کہ اللہ کے رسول کے ذریعے ہمیں تعلیم دینا تھی نا، ہمیں بتانا تھا۔ اگر اللہ کے رسول سے وہ بھول نہ ہوتی تو ہم تک یہ میسج پہنچتا کہ انشاءاللہ کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول نے وعدہ کر لیا میں کل بتا دوں گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی بند ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ آپ کسی بھی بات کے بارے میں بغیر انشاءاللہ کے کچھ بھی نہ کہیں۔ آپ کو کوئی بات کہنا ہو تو آپ اس میں کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ۔
کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ. تو انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. اتنی بڑی طاقت ہے انشاءاللہ کی. بعض مرتبہ تو ہم لوگ ہنسی مذاق میں انشاءاللہ تعالیٰ کی جگہ انشاءاللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں، مذاق بنا لیتے ہیں اس کو کہ بھائی آپ کی اس بات کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ٹال رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کی جگہ ہنسی مذاق میں کیا کہہ دیتے ہیں بعض مرتبہ؟ انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی کہ ہم نے آپ کی بات کو کیا کر دیا؟ ٹال دیا. ہم نے اس کو دل پہ نہیں لیا، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے نہیں کریں گے، اس بات سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. یہ غلط بات ہے. ہم اس کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو ہمیں انشاءاللہ کہنے کی عادت کا معمول بنانا چاہیے اپنے ہر کام میں. کوئی وعدہ کسی سے کریں کہ ہاں انشاءاللہ میں ایسا کیا کروں گا؟ کر لوں گا. انشاءاللہ میں آپ سے مل جاؤں گا. انشاءاللہ میں آپ کو اتنی رقم دے دوں گا. انشاءاللہ میں آپ سے کچھ دیر بعد ملاقات کر لوں گا. کیوں؟ جب ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی منشا کے اوپر چھوڑ دیا تو اب اس کام میں ہمیں کامیابی مل جائے گی اللہ کی طرف سے اگر مناسب ہوگا تو. اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مناسب نہیں ہوگا تو ہمیں کامیابی نہیں ملے گی، ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اس لیے ہم اپنے معمولات کے اندر اس چیز کو شامل کریں انشاءاللہ کے جملے کو. دیکھو ڈاکٹر حضرات جو ہوتے ہیں نا، جو دوائی دیتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو یہ تجربہ ہے کہ ہم نے ایک مریض کو جس بیماری کی دوا دی وہی دوا ہم نے اسی بیماری کے دوسرے مریض کو دی. مان کے چلیں ایک شخص کے سر میں درد تھا، اس کو ڈاکٹر نے جو دوا دی وہی دوا ایسے دوسرے شخص کو دی جس کے بھی سر میں کیا تھا؟ درد تھا. تو پہلے شخص کو اس دوا سے آرام ملا لیکن دوسرے شخص کو اس دوا سے آرام نہیں ملا. دوا وہی ہے، مرض وہی ہے، بیماری وہی ہے، اس کے باوجود میں بھی اس دوا نے اثر نہیں کیا. اور اس بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ جس شخص کو ہم نے دوا دی تھی جس بیماری میں، وہی دوا ہم اس کو گزشتہ 6 مہینے پہلے ہم دے چکے تھے اور اس دوا سے اس بیماری میں اس کو 6 مہینے پہلے آرام ملا تھا لیکن 6 مہینے بعد اس دوا سے اس کو آرام نہیں ملا. بیماری وہی ہے، دوا وہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ دوا انسان کے پیٹ میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہے کہ اللہ بتا تیرا حکم کیا ہے، میں اس کو شفا دوں یا نہیں دوں. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا مقدر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس دوا کو حکم دے دیتے ہیں کہ آپ اس کو کیا دے دو؟ شفا دے دو. اس کو شفا پہنچ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو شفا مقدر نہیں ہوتی ہے، دوا کام نہیں کرتی ہے. انسان کہتا ہے یار میں نے ساری جانچیں کرا لی، سارے ٹریٹمنٹ لے لیے، اتنے ڈاکٹروں کو میں دکھا چکا ہوں، اتنی ساری میں نے جو ہے نا جانچیں کرانے کے بعد میں تھک چکا ہوں، مجھے کوئی جانچ ہی نہیں آ رہی، مجھے آرام ہی نہیں مل رہا ہے، پتہ نہیں بیماری پکڑ میں ہی نہیں آ رہی. یہ سب فیصلہ کس کی طرف سے چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے نظام بنا دیا. بھائی مشینیں بھی تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے نا. جو مشینیں ہماری جانچ کر رہی ہیں وہ کس کے حکم کی محتاج ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہیں. ہم سنتے ہیں نا کہ بھائی جو چھری حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے پر چلا رہے تھے، وہ چھری کس کی محتاج تھی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی. بتائیں آپ اگر غفلت سے بھی ہم نیند کے اندر بھی اگر چھری چلائیں تو چھری کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ اس چھری کو اتنی طاقت کے ساتھ چلایا جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ چھری نہیں چل رہی ہے اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا بال باقا نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ چھری کس کے حکم پر چل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل رہی ہے. آگ بھی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نمرود نے آگ کے اندر ڈالا تو نمرود نے کیا سمجھا کہ ہم نے ان کو کہاں پھینک دیا؟ آگ میں پھینک دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے حکم سے اس آگ کو کیا بنا دیا؟ باغ بنا دیا. تو بتاؤ اللہ تعالیٰ آگ کو باغ بنا سکتے ہیں اور باغ کو کیا بنا سکتے ہیں؟ آگ بنا سکتے ہیں. تو یہ جو دوائیاں ہم استعمال کرتے ہیں یہ دوائیاں بھی کس کی محتاج ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہیں. لہٰذا ہمیں ان دوائیوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کی منشا اور اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنا چاہیے کہ اے اللہ میں نے یہ دوا استعمال کر لی ہے، اس دوا میں بظاہر ایسی کوئی تاثیر نہیں ہے، اس دوا میں بظاہر ایسا کوئی ٹوٹکا اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس سے کیا مل جائے؟ مجھے شفا مل جائے. شفا دینا تو آپ کا کام ہے، آپ اس دوا میں شفا ڈال دیجئے اور مجھے کیا کر دیجئے؟ صحت مند اور تندرست کر دیجئے. اس طرح سے ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ اپنے ساتھ جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے لوکیشن ہمیں سینڈ کر دی ہے کہ بھئی یہ لوکیشن ہے، اس لوکیشن کے ذریعے آپ کہاں تک پہنچ جاؤ؟ ہم تک پہنچ جاؤ. دیکھو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ
انسان اپنی پریشانیوں سے، اپنی بیماریوں سے، اپنی تکلیفوں سے پریشان حال ہو کر کے اور مجبور ہو کر کے ایسے راستے اختیار کر لیتا ہے کہ جن راستوں میں ایسا لگتا ہے کہ یہ شرک تک پہنچ گیا۔ کہاں تک پہنچ گیا؟ شرک تک پہنچ گیا، جو کہ بہت بڑا کبھی گناہ ہے۔ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنی طلب رکھتے رہنا چاہیے۔ دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بیماری دی تھی، تو حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری دے دی، سارے لوگ پریوار کے آپ کو چھوڑ کر کے چلے گئے، کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، تنے تنا آپ کی بیوی آپ کی خدمت کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے جو تکلیف پہنچی ہے میرے رب، اس تکلیف کو آپ مجھ سے کیا کر دیجئے؟ ہٹا دیجئے۔ آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ آپ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں جس پریشانی میں مبتلا ہوں، جس تکلیف میں مبتلا ہوں، اس تکلیف سے آپ مجھے کیا دے دیجئے؟ نجات دے دیجئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کو، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اے اللہ ہم آپ ہی سے کیا کرتے ہیں؟ مدد طلب کرتے ہیں۔ تو مدد کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، نہ تو کسی زندہ سے ہمیں مدد مانگنا ہے اور نہ ہی کسی مردہ سے ہمیں مدد مانگنا ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں سجدہ صرف کس کو کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنا ہے۔ اپنا سر کس کے سامنے جھکانا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنا سر کسی اور کے سامنے نہیں جھکانا ہے، کسی اور کے سامنے ہمیں سجدہ نہیں کرنا ہے۔ سجدہ جس کے لیے کیا جائے گا وہ ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو کیا کریں؟ سجدہ کریں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو میں عورتوں کو بھی اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو کیا کریں؟ سجدہ کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سجدہ تعظیمی جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ کسی کی عظمت میں، کسی کے احترام میں سجدہ کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کروایا، یہ سجدہ کیا تھا؟ تعظیمی تھا۔ دیکھو پہلے کی شریعتوں میں کچھ سجدے جائز تھے جس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ان سجدوں کو بھی ختم فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں جب آپ کے بھائی پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر اس کا ذکر فرمایا نا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں 11 ستارے اور چاند اور سورج کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے کیا کر رہا ہے؟ سجدہ کر رہا ہے۔ اس کی تعبیر بعد میں چل کے یہ ظاہر ہوئی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو ان کے بھائی وہاں پر پہنچے اور انہوں نے ان کو کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ تو یہ سجدہ تعظیمی ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی شرک سے ایسی حفاظت فرمائی کہ اس کو سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت نہیں دی کہ آپ کسی کی تعظیم میں بھی سجدہ نہیں کر سکتے، کسی کی تعظیم میں جھک بھی نہیں سکتے۔ اور شریعت نے اتنا احتیاط برتا، اتنا لحاظ برتا کہ ہر وہ طریقہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، طواف کرنا، رکوع کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے طریقے اختیار کرنے اور اس طرح کے طریقوں سے مشابہت اختیار کرنے کو بھی کیا کر دیا؟ منع فرما دیا۔ طواف ہم کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا بھی طواف جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر آرام فرما رہے ہیں اس جگہ سے زیادہ کوئی مقدس جگہ ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ کوئی محترم جگہ ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے بھی طواف کی اجازت نہیں ہے۔ طواف صرف اللہ تعالیٰ کے ایک ہی گھر کا کیا جائے گا، وہ گھر کون سا ہے؟ کعبۃ اللہ۔ اس کے علاوہ کسی اور گھر کی یا کسی اور کے طواف کرنے کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ بعض مرتبہ لوگ کسی اللہ والے کے مزار پہ چلے گئے، ان کے مقبرے پہ حاضر ہو گئے، تو اس کو عبادت سمجھ کر کے ان کے مقبرے کا اور ان کے مزار کا کیا کرنے لگ جاتے ہیں؟ طواف کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ بہت بڑی شخصیت تھی، بڑے اللہ والے تھے، ان کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے تھا، وہ زندہ تھے، ان کی بڑی کرامتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا تھا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد میں اب ان کے ساتھ اس طرح کا
معاملہ نہیں کیا جائے گا کہ ان کی قبر کا طواف کیا جائے یا ان کے مقبرے کا طواف کیا جائے یا ان کے مزار کا کیا جائے طواف کیا جائے، اور نہ ہی ان سے مددیں مانگی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتلا دیا نا کہ مدد کس سے مانگنا ہے، ہم سے مانگنا ہے۔ اس جملے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کر دیا کہ نہ تو آپ کو زندہ لوگوں سے مدد مانگنا ہے اور نہ ہی آپ کو مردہ لوگوں سے مدد مانگنا ہے۔ ہاں، زندہ لوگوں کا استعمال آپ بطور سبب کے، اسباب کے طور پر استعمال کر سکتے ہو۔ بھئی مجھے آپ سے پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے 1,00,000 روپے کی گڈیاں بھیج دیجئے، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہوں کہ اے اللہ، میں فلاں شخص کے پاس میں جا رہا ہوں، مجھے اتنے 1,000 روپے کی ضرورت ہے، آپ اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دیجئے، وہ فوری طور پر میرے لیے پیسوں کا کیا کر دے، انتظام کر دے۔ سبب تو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ سبب جو میں نے بتلایا نا کہ بھئی ہمیں کسی کو ذریعہ اور سہارا بنانا پڑے گا، اس ذریعہ اور سہارا بنانے کے بعد ہمیں مدد کس سے مانگنا پڑے گی؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑے گی۔ بعض مرتبہ جو لوگ قبروں پر حاضر ہوتے ہیں تو لا علمی میں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی قبروں کو سجدہ کرنا شرک ہے، قبروں کو سجدہ کرنا شرک ہے، چاہے اس قبر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہی کیوں نہ مدفون ہو، لیکن اس قبر کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو بزرگان دین گزرے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں، ان کی قبروں پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر قبروں پر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر زیادہ مستحق تھی کہ آپ کی قبر پر کیا کیا جائے، سجدہ کیا جائے۔ آپ کی قبر پہ بھی سجدہ نہیں کیا جائے گا، لہٰذا کسی بھی پیر کی قبر پر، کسی بھی اللہ کے ولی کی قبر پر، کسی بھی بزرگان دین کی قبر پر، کسی بھی ایسے شخص کی قبر پر جس سے اللہ تعالیٰ نے بڑے دین کے کام لیے ہوں، بڑی کرامتیں جس کے ہاتھوں سے ظاہر ہوئی ہوں، اس کی قبر پر سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ سجدہ کرنا کیا ہے؟ قبر کے اوپر شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مدد صرف ہم سے مانگو، ایاک نعبد، آپ عبادت صرف کس کی کرو؟ ہماری کرو۔ اگر ہم ایاک نعبد کے اوپر حقیقی معنی میں ایمان لاتے ہیں اور ایاک نعبد کو حقیقی معنی میں ہم مانتے ہیں تو ہمارے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ ہم صرف سجدہ کس کو کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بعض حضرات جن کو علم نہیں ہوتا ہے، جب ان سے یہ کہا جائے کہ بھئی قبر پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے، تو ان کی طرف سے وہی جواب ہوتا ہے جو کفار مکہ کی طرف سے ہوا کرتا تھا۔ کفار مکہ کی طرف سے کیا جواب ہوا کرتا تھا کہ ہم اپنے معبودوں کی جو عبادت کرتے ہیں، حقیقی معنوں میں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم ان کی عبادت کے ذریعے کہاں تک پہنچتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں۔ یعنی کہ ہم ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے تو ہم ان کو ذریعہ بناتے ہیں کہاں تک پہنچنے کا؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ اسی طرح سے ہمارے بھولے بھالے نوجوان دین سے کوسوں دور، لا علمی کا شکار، غفلت اور لاپرواہی میں جب وہ قبروں پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ہم ان قبروں کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ ہم اس سجدے کے ذریعے ان کی مدد حاصل کر کے کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ آیت قرآن کریم کے اندر ہے کہ ہم یہ جو ان معبودوں کی جو عبادت کرتے ہیں، یہ معبودوں کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ کفار مکہ کہا کرتے تھے، وہی بات ہمارے بھولے بھالے نوجوان اور اہل اسلام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی کا ذریعہ اور کسی کا سہارا اور کسی کا وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹلی ہماری سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں تو آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں۔ میں نے قریب کی تشریح آپ کو بتلائی تھی کہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ۔ کائے سے قریب ہے؟ ہماری شہ رگ۔ شہ رگ اس رگ کو کہتے ہیں، اس نس کو کہتے ہیں جس نس کے اندر ہماری زندگی چھپی ہوئی ہے، کہ اگر وہ رگ کٹ جائے اور وہ نس کاٹ دی جائے تو ایسی صورت میں ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، زندگی ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ اس رگ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قریب ہیں، تو ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب کوئی مانگنے والا، پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کی پکار کا کیا دیتا ہوں؟ جواب دیتا ہوں۔ لہٰذا ہمیں مدد کس سے طلب کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے بعض مرتبہ کسی بزرگ کی تعظیم میں، اس کا ہاتھ چومنے کے لیے، اس کے احترام میں
ہم اتنا اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں کہ ہماری وہ جو جھکنے کی کنڈیشن ہوتی ہے وہ رکوع کے قریب ہو جاتی ہے. کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا رہنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس انداز میں کہ آپ کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوں، اس طرح کی شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے. فرمایا یہ کیسر و کسریٰ کا رواج تھا کہ وہ اپنے دربار میں اپنے تختوں پر بیٹھے ہوا کرتے تھے اور ان کے جو درباری ہوا کرتے تھے وہ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوا کرتے تھے، جس کے اندر ایک عبادت کا پہلو پایا جاتا ہے. بھائی ہم ہاتھ کس کے سامنے باندھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے باندھتے ہیں. ہم کسی اور کے سامنے اس طرح سے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے نہیں ہو سکتے کہ سامنے والا ہمارے سامنے کیا ہو، بیٹھا ہوا ہو اور ہم اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوئے ہوں. شریعت نے منع فرما دیا کہ یہ ایک عبادت کا مخصوص طریقہ ہے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، لہٰذا اس عبادت کی مشابہت ہم کسی اور کے ساتھ میں کھڑے ہو کر کے نہیں کر سکتے. اسی طرح سے جب ہم رکوع کے اندر جھکتے ہیں تو یہ رکوع کے اندر جھکنا کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہم کسی کے آداب بجا لانے کے لیے، کسی کے سامنے سلام پیش کرنے کے لیے، اس کی تعظیم کے طور پر ہم اپنے آپ کو اتنا نہیں جھکا سکتے کہ ہماری کنڈیشن رکوع جیسی ہو جائے. شریعت نے منع فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اس کی تعظیم کا، اس کی تکریم کا اور اس کے لیے گویا کہ سجدے کا ایک پہلو پایا جا رہا ہے، ایک مشابہت پیدا ہو رہی ہے جس سے ہمیں کیا ہے، شریعت نے بچایا ہے. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، ہمیں صرف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت صرف کی جائے گی، سجدہ کسی کے لیے کیا جائے گا، پرستش کسی کی جائے گی، پوجا کسی کی جائے گی تو وہ صرف کس کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی جائے گی. مدد کسی سے مانگی جائے گی، تعاون کسی کا مانگا جائے گا، ہیلپ کسی کی لی جائے گی تو وہ صرف کس کی لی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی لی جائے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم ہر مرتبہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہم صرف زبانی اقرار کرتے ہیں، عملی طور پر ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. ہمیں عملی طور پر اس پر عمل کرنا ہے کہ عبادت صرف آپ کی، صرف آپ کے سامنے جھکے گا، مدد صرف آپ سے مانگی جائے گی. اللہ کی قسم اگر ہم نے اپنے آپ کو صرف اللہ کے سامنے جھکانا سیکھ لیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا سیکھ لیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سارے مسائل اور ساری ضرورتیں پیش کرنا سیکھ لیا، ہمیں دنیا میں کسی کے سامنے اپنے آپ کی ضرورتوں کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمیں کسی کے سامنے اپنا سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمیں اپنے آپ کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. علامہ اقبال نے کہا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے. ایک سجدہ جو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے ہمیں، یار ٹھنڈ ہے کیسے جائیں گے، فجر میں ظہر ہے، دکان کھلی ہوئی ہے. یہ بات کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. دیکھو دکان جو ہے نا ہم نے کھولی ہے بظاہر اور ہم اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن گراہک بھیجنے کا کام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. اس کے اوپر ہمیں یقین کرنا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا. گراہک کون بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کا حکم بجانے کے لیے، اس کا سجدہ کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ہماری روزی نہیں روکے گا، ہمارے گراہک کو بعد میں ہمارے کیا کر دے گا؟ پہنچا دے گا. ایسی کارگزاریاں ہیں. ایک صاحب نے بتلایا جمعے کا دن تھا، میں نے جمعے کی نماز کی وجہ سے دکان نہیں کھولی. بعض اہل ایمان حضرات دکان یہ دیکھ کر کے کہ بند ہے وہاں سے چلے گئے. ایک غیر مسلم نے میرا 2 گھنٹے انتظار کرا، وہ وہاں پر بیٹھا رہا کہ چاچا کی دکان آج اس لیے بند ہے کہ جمعے کی نماز پڑھنے گئے ہوں گے، لہٰذا جب وہ آئیں گے میں ان سے کیا کروں گا؟ سامان لوں گا. اس گراہک کو کس نے بٹھا کے رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے بٹھا کے رکھا. تو گراہک کون بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. تو وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات. یعنی ایک اللہ کے لیے ہم نے سجدہ کرنا سیکھ لیا، پھر ہمیں دوسرے سجدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے لوگوں سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے سامنے بھکاری بننے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اللہ کا بھکاری بنا لیں، اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کا بھکاری بنانے سے کیا کر لیں گے؟ بچا لیں گے. اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ لیں، اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کے سامنے جھکانے سے کیا کر لیں گے؟ بچا لیں گے. تو اس کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں اپنی بندگی کرنے کی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.